الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارک وسلم۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا سید شاہ ولی اللہ قادری المعروف ارشد پاشا صاحب قبلہ، شہزادہ حضور حضرت سید شاہ پیر محی الدین قادری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا سید حامد پاشا صاحب قبلہ، استاذ محترم حضرت مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ، حضرت مولانا حافظ و قاری سید شاہ کلیم اللہ قادری صاحب مدد اللہ العالی، حضرت سیفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، بزرگان محترم، علماء کرام، حاضرین محترم، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ والوں کا ذکر کرنے اور اللہ والوں کی یاد آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ آپ اور ہم عادتاً استاذ الاساتذہ حضرت سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ کو سماعت کرتے ہیں اور استاذ محترم کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمے کو اپنے دل میں اور اپنی فکر میں بساتے ہیں۔ آج اولیاء کرام کا ذکر ہے، اس لیے کہ آج عرس مبارک ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی برادر مکرم نے حضرت مولانا انوار اللہ قادری مدد اللہ العالی نے صاحب عرس کی دو کرامتیں بیان کی۔ ایک کرامت یہ تھی، محفل میں موجود تو ہیں، فوٹو لینے والا فوٹو بھی لیتا ہے، مرضی نہیں ہے تو فوٹو نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مرید صادق کو تربیت کر رہے ہیں کہ میاں کمالات یقیناً ہیں، لیکن کمال سے آگے کا جو کمال ہوتا ہے وہ شہزادگان غوث اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ جو کمالات ہیں، کرامات ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق۔ اگر کوئی یہ مانتا نہیں ہے تو وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح کی تمام کتابوں میں ہے یہ حدیث پاک، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فوٹو میں نظر نہ آنا چاہے، دنیا اگر فوٹو لے تو دیکھ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، تو یہ کرامت در حقیقت وہ جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ عرس منانا ہے یا نہیں منانا ہے، یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ عزیزان گرامی، انسان ان کی بات کو سنتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ باہر سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بیگ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی تھیلا اٹھا کے جا رہا ہے، اب آگے بڑھ کے اس کا تھیلا سر پہ نہیں رکھ لیتے، چلتے رہتے ہیں۔ اچانک نگاہ پڑی، آپ کے والد وہاں سے جا رہے ہیں سامان اٹھا کے، آپ آگے بڑھیں گے، وہ سامان اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے۔ کیوں؟ تو
تو بتایا گیا کہ باپ کی محبت دل میں ہے، باپ کا وزن اٹھا لینا آسان ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام کا عرس ہے، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ان عرسوں کا فیضان یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ 100 مرتبہ بولیے، دل مانتا نہیں، عمل نہیں کرتا انسان۔ اولیاء اللہ سے محبت ہے، اولیاء کا عرس منا کے جب ہم ان کے تقوی کو بیان کرتے ہیں، انسان تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی عبادتوں کو بیان کرتے ہیں تو انسان میں عبادتوں کا جذبہ آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ عرس کو ناجائز سمجھتے ہیں، انہیں اس بات کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہے کہ یہ اللہ والے جو زندگی اللہ کی محبت میں گزارے ہیں، اس زندگی کو ان کے ماننے والوں میں عام کرنے کے لیے یہ محفل ہے۔ نہیں، کیا ہو رہا؟ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو کیا ہو جا رہا؟ اللہ والے جا کے خدا بن جا رہے ہیں۔ یہ اعتراض، وہ جا کے خدا بن گئے۔ عزیزان گرامی، انگوٹھی ہے، انگوٹھی کی آپ تعریف کریے، سنار بن جاتی۔ یہ انگوٹھی کی تعریف کرنے سے سنار اگر موجود ہے تو کچھ ہوتا، میں جو بنایا اس کی تعریف کر رہی، تو مطلب کیا نکلا؟ اگر آپ اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اولیاء اللہ خدا نہیں ہو جاتے بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے وہ حدیث پاک بھی بیان فرمائی، عند الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ والوں کا، نیکوکاروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ محفل ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کی رحمت کی خواہش ہے، ذریعہ ہے رحمت کے حصول کا۔ اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان، لوگ حضرت پیران پیر کی زندگی کے روحانی سلسلے سے واقف ہیں، اس پر عمل پیرا بھی ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن یہ بات آپ کو اور ہم کو یاد رکھنا ہے، آج جو بر صغیر میں مدارس کا نظام ہے، یہ بھی پیران پیر کی دین ہے۔ پیران پیر علیہ الرحمہ نے دینی مدارس کے جال کو تقویت عطا فرمائی، اور اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ پیران پیر کی وجہ سے یہ دینی مدارس کا سلسلہ آگے بڑھا، منظم ہوا اور علماء تیار ہوئے۔ تو آج نہ صرف مشائخ کرام کا فیضان پیران پیر کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، بلکہ علماء کا علم بھی پیران پیر کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے جو اللہ نے زمین پہ عطا فرمائی۔ آپ کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ حیرت کے عالم میں بیٹھی، تو ہوا یہ کہ پیران پیر چھوٹے سے تھے، فرمانے لگے امی جان کیا بات ہے؟ آپ خاموش بیٹھی ہیں۔ تو جواب دیتی ہیں بیٹا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے۔ تو پیران پیر پوچھتے ہیں امی جان کیا واقعہ ہے؟ تو عرض فرماتی ہیں بیٹا یہ اس وقت کی بات ہے، تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے پیٹ میں تھے، اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے باہر سے ایک فقیر کی آواز سنی، روٹی مانگ رہا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس فقیر کی ضرورت پوری کر دوں۔ میں نے دروازے کو کھولا اور دروازے کی آڑ سے روٹی دینا چاہی، تو اس بدنیت نے دروازے کو ڈھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، بیٹا میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک شیر برآمد ہوا، اور جیسے ہی شیر برآمد ہوا وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو یہ شیر کیا ہے؟ میں یہی سوچتی ہوں۔ تو پیران پیر نے جواب دیا امی جان آپ جس شیر کے بارے میں فرما رہی ہیں، اللہ کی قسم وہ شیر کوئی اور نہیں، آپ کا یہی بیٹا ہے۔ تو یہ پیران پیر کی مدد ہے عزیزان گرامی، جو ان سے محبت کرنے والوں کو صبح قیامت تک حاصل ہوتی ہے۔ آپ اور ہم پیران پیر کے شہزادگان سے اس لیے وابستہ ہیں کہ پیران پیر کے شہزادگان علوم اور فیوز کا مرکز ہے، ان سے ہم کو روحانیت بھی ملتی ہے، علم بھی ملتا ہے اور مختلف برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ پیران پیر سے محبت کریں، اس محبت میں ہمارے ایمان کی سلامتی بھی ہے۔ آپ معلوم ہے شیطان اگر کہیں پر ناکام ہوتا ہے تو وہ پیران پیر علیہ الرحمت والرضوان کا حلقہ ہے۔
اگر آپ شیطان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو یہی حلقہ ہے۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے بڑی تفصیل پورے ایک واقعے کی لکھی کہ کس طرح سے شیاطین، آسیب اور جنات کس طرح سے پیران پیر کی وجہ سے چلے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس سلسلے نے کئی ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو ہندوستان میں کسی اور نے انجام نہیں دیے۔ تو آپ اور ہم اس لیے بھی اس سلسلے سے وابستہ ہیں اور ان بزرگوں سے اپنی نسبت کو مضبوط بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں اگر کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے تو وہ کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، اور شیطان کہیں پر ناکام ہوتا ہے تو ان بزرگوں کے پاس۔ یہاں تشریف فرما شہنشین پر جتنی ہستیاں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کس کی تربیت یافتہ ہیں؟ راست اور بالراست طور پر حضور سیدنا محی الدین پیر قادری علیہ رحمت والرضوان، نانا حضرت لطیف قادری علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ پورے ہندوستان میں جو شیطان ستاتا رہتا، حضرت پیر محی الدین قادری علیہ رحمہ کے اثر کے سامنے آ جاتا، نگاہ اٹھتی تو غائب ہو جاتا۔ اور یہ ایک دو لوگوں کا مشاہدہ نہیں ہے، ہزارہ لوگوں کا مشاہدہ ہے۔ اور آخر میں پیر شاہین پاشا علیہ رحمہ کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ان بزرگوں نے جو خدمات انجام دی، اس زمانے میں 40 برس پہلے سنی تبلیغی جماعت قائم فرمائی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی جو کچھ بھی قائم ہوا، تاہم آج حکومتیں مخالفت کر رہی ہیں، تار جوڑ رہی ہیں ادھر سے ادھر سے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو اثاثے ہم کو چھوڑے ہیں، غفلت ہماری ہی ہے، ہم نے کام نہیں کیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر پیر شاہین پاشا قادری علیہ رحمہ اور حضرت پیر لطیف قادری علیہ رحمہ کہ اس مشن پر آج بھی ہم کاربند ہو جائیں تو ہندوستان کا ایک ایک حصہ اہل سنت کے نور سے جگمگا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس نہج پر کام کر کے اپنے بزرگوں کی روحانیت کو خوش کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے مقاصد کو پورا فرمائے، بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے، اور علم و حکمت سے ہم سب دنوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ استاد محترم حضرت مولانا سید شاہ نعمت اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کو ہر سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔